ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قربانی کو کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو جو ہے اس قربانی کو اس انداز سے کیا کہ اپنے بیٹے کو ہی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس قربانی کو سنت مؤکدہ کہا ہے، محدثین نے، علماء نے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں فلاں عیب ہے، کیا قربانی قبول ہو جائے گی؟ قربانی کے جانور کا کان تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، کیا قربانی قبول ہو جائے گی؟ سنگ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، قربانی قبول ہو جائے گی؟ تھوڑا سا جو ہے سواری سے اتارتے چڑھاتے ہوئے جانور کو زخم لگ گیا ہے، قربانی قبول ہو جائے گی؟ عیب ہم صرف جانور میں تلاش کرتے ہیں۔ محترم حضرات، عیب اگر ہمارے بھی اندر ہو تو جانور چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے تب بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر کا عیب کیا ہو سکتا ہے؟ قربانی کر رہے ہیں، جانور لائیں بچوں کے شوق کے لیے، بچے جانور سے کھیلیں گے، کرنا ہی ہے۔ قربانی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، 20,000 کا بکرا لائے ہیں، لوگوں کو 25,000 بولتے پھر رہے ہیں۔ قربانی کر رہے ہیں ایسے ہی دکھاوے کے لیے، دل میں سچی تڑپ نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا قربانی کا جذبہ نہیں ہے؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مال سے جانور خرید کر اللہ کے راہ میں ذبح کر رہے ہیں، ویسے ہی وقت کی بھی قربانی دیں، 5 وقتہ نمازوں کے لیے قربانی، نماز کے لیے وقت نکالیں، وقت کی قربانی دیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر وہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا مسلمان ہی نہیں رہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب معاملہ نماز کا ایسا ہے تو نماز کے بغیر قربانی کیسے قبول ہوگی؟ تو جیسے جانور میں عیب دیکھ کر عیب سے پاک جانور قربان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ویسے ہی اپنے عیب کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کے عیب کو بھی پہلے پاک کرے، اس کے بعد قربانی کا جانور خریدیں، انشاءاللہ تب اللہ تعالیٰ ہماری قربانی قبول کرے گا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ قربانی کا جانور ہم خرید لیے، خریدنے کے بعد اس کے اندر کوئی عیب آ گیا، سواری سے اتار رہے ہیں، جانور گر گیا اور لنگڑ کر چل رہا ہے۔ خریدنے کے وقت میں وہ عیب نہیں تھا، بعد میں وہ عیب آ گیا۔ ایسی کسی بھی قسم کا عیب، کسی بھی قسم کی چوٹ، زخم لگ گئے، تو ایسے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو ہم اس جانور کو کسی کے ہاتھ بیچ دیں۔ جیسے لوگ گوشت کی تجارت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ بیچ دیں، وہ حلال طریقے سے ذبح کریں گے، گوشت بیچ دیں گے، فروخت کر دیں گے، اس کی جگہ نیا جانور خرید لیں۔ اگر اللہ نے طاقت دی تو یہ ضرور کریں۔ جیسے ہم کوئی چیز خریدیں، عیب نکل گیا، اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں، واپس کر کے دوسری چیز خرید لیتے ہیں۔ عبادتوں کا مسئلہ بھی ایسی ہے۔ ہاں اگر طاقت نہیں ہے تو اسی جانور کی قربانی کرنے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لے گا اور جائز بھی ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ طاقت ہو تو دوسرا خرید لیں، ضروری بھی نہیں ہے، اس معاملے کو ضروری اور واجب بھی نہ قرار دیں۔ محترم حضرات، ایک اور مسئلہ قربانی کا، کہ قربانی کرنے کے وقت میں کن شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ شرط اگر ہو تو قربانی قبول ہے، وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص کی ہے، جیسے بتایا تھوڑی دیر پہلے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے قربانی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ پہلی شرط اخلاص ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں چاہیے، دلوں کا سچا جذبہ چاہیے۔ دین کی خاطر جیسے مال لٹا رہے ہیں یہاں پر، ویسے ہی اپنا وقت قربان کر کے نماز کو آنا ہے، اپنی مرضی قربان کر کے جو ہے اللہ کی مرضی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، ایسی جو ہے تڑپ ہونا ہے، ایسا اخلاص ہونا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حرام مال سے کی گئی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ کمائی کا ذریعہ حرام ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ حرام مال سے صدقہ کریں گے قبول نہیں ہوگا، حرام مال سے قربانی کریں گے قبول نہیں ہوگا۔ جس مال سے جانور خریدتے ہیں وہ پیسہ حلال ہونا چاہیے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری قربانی ہونا چاہیے۔ لوگ کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں قربانی کے بارے میں بھی۔ پہلے تو میں بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سچا جذبہ نہیں ہوتا ہے، کسی اور مقصد سے قربانی خرید لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے لیے قربانی کی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بکری ایک خاندان کے لیے کافی ہوتی ہے، ایک فیملی کے لیے لوگ بکری میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ دو بھائی مل کے ایک بکری کر دیے، نہیں ہوگی اس کی قربانی، ایک بکری ایک فیملی کی طرف سے ہے۔ اگر حصہ ملنا ہے بڑے جانور میں حصہ ملے، اونٹ میں یا گائے میں، لیکن بکرے میں ایسی نہیں ہوگی قربانی۔ بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگا، جب ایک آدمی کی طرف سے ہوگا تو اس ایک آدمی کے گھر کے سارے افراد اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر قربانی میں کی جانے والی غلطی یہ بھی ہے کہ جانوروں کو ستایا جاتا ہے، جانوروں کو ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ جانور، قربانی کے جانور اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر یعنی وہ چیزیں جن کا احترام کرنا، جن کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ اسے غیر کرتے ہیں کہ سامنے کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تعظیم کا مطلب یہ کہ اچھے سے خدمت کریں، ان کو تکلیف ہونے نہ دیں۔ جانور پکڑ کر لائے، خرید کر لائے، گھر کے سامنے باندھ کر رکھ دیے، چارہ ٹھیک سے نہیں ڈال رہے ہیں، بھوک سے جانور مر رہا ہے، دبلا پتلا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، بس خرید کے لائے ہیں، سوچتے ہیں کتنا ڈالیں گے، کتنا بھی ڈالیں گے جانور ایک کھاتا ہی رہے گا، کتنا بول کے ڈالیں گے، ایسی سوچ نہیں ہونا ہے۔ جانور کو اچھا کھلانا ہے، اچھا پلانا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ کنا نسلم الاضحیۃ بالمدینہ، کیا مدینے میں قربانی کے جانوروں کو کھلا کھلا کر خوب موٹا کر دیتے، خوب موٹا کر دیتے۔ والمسلمون مسلمون، اور مسلمان بھی ایسے کرتے تھے، تابعین بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے۔ قربانی کا جانور لاتے ہیں تو اپنے گھروں کے بچوں کو اچھی سے تربیت دے کر رکھیں، جانوروں کو نہ ستائیں اللہ کے واسطے۔ بچوں کی نادانی ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے، لکڑی لیتے ہیں، گھاس لیتے ہیں، پتھر لیتے ہیں، جانور کو چھیڑتے ہیں۔ کبھی جانور جو خرید کر لانے کے اپنی سیدھا سادے مزاج کا ہوتا ہے، بچوں کے ستانے کی وجہ سے پھر بعد میں اس کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ذبح کرنے کی اپنی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تو جو ہے جانور کو تکلیف دینا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے قربانی کے جانور ہم لا کر گھر کے سامنے رکھتے تو ہماری گھر کے سامنے صاف صفائی کا اچھے سے اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ صاف صفائی کا اچھے سے اہتمام ہوگا، جانور جب بیٹھنا چاہے گا آرام سے بیٹھ پائے گا، اس کو سکون ملے گا۔ صاف صفائی نہیں ہوگی، جانور کھڑا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں سلیقہ مندی کو واجب کر دیا ہے۔ کہا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی قاتل کو قتل کرتے ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ یعنی اسلامی حکومت ہے، کوئی قاتل ہے، اس کو بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، اچھے طریقے سے قتل کرو۔ جنگ ہے، جنگ چل رہی ہے، سامنے والے کو اچھے طریقے سے قتل کرو، ایسا نہیں کہ تکلیف دے کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو۔ اور یہ کہا ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی سلیقہ مندی ہونا چاہیے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ ایک عورت کا واقعہ بتایا گیا کہ بلی کو باندھ کر رکھی، لا ہی طعامتھا ولا ہی سقتھا، فماتت، نہ کھلا رہی تھی نہ پلا رہی تھی، مر گئی۔ دیندار عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، ایک بے زبان جانور کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ کنویں میں پانی پی کر باہر نکلا، دیکھا کہ کتا جو پیاس کی وجہ سے زمین چاٹ رہا ہے، پانی نکال کر اس کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، ہر زندہ کلیجے کو تم ٹھنڈک پہنچاؤ گے، راحت پہنچاؤ گے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ یعنی جانوروں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، جانور اگر حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے پیٹ کا بچہ بھی اگر نکلتا ہے تو ماں کو قربان کر دینے سے اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، محنت کرنے والا جانور کھیتی باڑی وغیرہ میں، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث بھی ہے،
جیسے حج اور عمرے کی طاقت نہ رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے اعمال کا دروازہ رکھا ہے کہ دوسری نیکیاں کر کے حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو ویسے ہی قربانی کے بارے میں بھی ایک حدیث ہم کو نظر آتی ہے۔ ایک حدیث، وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جیسے ایک صحابی تھے، ان کو اللہ کے رسول نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بال اور ناخن نکالنے سے پرہیز کرو، یہاں تک کہ عید کے دن تم اپنے بال اور ناخن نکال لو، تم کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّةٍ لَكَ عِندَ اللَّهِ، کہ تمہاری یہ مکمل قربانی کا ثواب اللہ کے پاس ثابت ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ایک طرف شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا، اور دوسری طرف ایک اور محدث شعیب الارناؤط نام کے ایک محدث ہیں، انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ دکتور شعیب الارناؤط رحمہ اللہ کی بات کو لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، چنانچہ بال اور ناخن نکالنے سے پرہیز کر کے اور عید کے موقع پر نکالیں گے تو وہاں پر بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ ایک اور مسئلہ محترم حضرات، وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی کی قیمت صدقہ کر دینا افضل ہے؟ جواب یہ ہے محترم حضرات، قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے۔ ایک عبادت کے بدلے دوسری عبادت انجام دیتے ہوئے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کا حکم دیا، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں صدقہ خیرات کرنے کے لیے، میں روزہ رکھوں گا تو کما نہیں سکوں گا، میں روزہ چھوڑ کر خوب کماؤں گا، انسانیت میں جو ہے اپنا مال صدقہ کروں گا، نہیں ہوگی یہ چیز۔ جو عبادت ہے اس کو انجام دینا ہے، اگرچہ کہ ہماری عقل کام کرے یا نہ کرے، عقل اور شریعت کے اندر ٹکراؤ ہو جائے، عقل کو پیچھے ڈال دیں اور شریعت کو مانیں، عقل اور شریعت کے حکم میں ٹکراؤ ہو جائے تو شریعت کو مانیں، عقل کو پیچھے رکھ دیں۔ انسانی ہماری عقل کمزور ہے، غلطی کر سکتی ہے، شریعت کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر ایسا جائز ہوتا ہے کہ حالات کے تقاضوں کے تحت قربانی کی قیمت صدقہ کر دینا جائز ہوتا، کبھی نہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیے ہوتے، لیکن ایسا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ کوئی نہ کوئی صحابی کیے ہوں گے لیکن ایسا عمل ہم کو نظر نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہوا، بات یہ سمجھ میں آئی کہ قربانی اپنی جگہ پر قربانی ہے، وہ مستقل عبادت ہے، اس کو انجام دینا ہی ہے، اس کا اپنا ایک وقت ہے، سال میں ایک مرتبہ یہ وقت آتا ہے، اور صدقہ کرنا اس کے لیے سال کے 12 مہینے ہیں ہمارے پاس، کبھی بھی کریں، جیسے بھی کریں، لمٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب دے گا۔ اس کی وجہ سے اس کو ختم کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے کچھ ہمارے آج کے درس کے کچھ مسائل رہے قربانی کے تعلق سے اور حج عمرے کے فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی تمام تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عبادتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اخلاص کے ساتھ، ریاکاری وغیرہ سے بچتے ہوئے، غلطیوں سے بچتے ہوئے اچھے طریقے سے انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔